اندھوناک اور بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے جو آرمی پبلک اسکول کی بس جو کہ خضدار میں آج جو یہ واقعہ پیش آیا، اور بدقسمتی سے یہ ایک ایسی بہیمانہ کارروائی ہے جس کا کوئی معاشرہ بھی جس کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جنگ اور لڑائی کے جو مروجہ اصول ہیں جن کو انسانیت جو ہے وہ جس کی اجازت دیتی ہے اس سے ناآشنائی اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کی وجہ سے وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ جب وہ جنگ کرنے آیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بہادر افواج نے اور پاکستان کی قوم نے یکجا ہو کر اس کا کیا حلیہ اور درگت بنائی۔ آج کے اس واقعے میں میرے اپنے علاقے کے ایک صوبیدار محمد سلیم صاحب کے 3 بچے بھی سفر کر رہے تھے اسی بس میں۔ ایک ان کی بیٹی 17 سال کی تھی جو شہید ہو گئی، 2 بچے ان کے شدید زخمی ہیں اور اسپتال میں ہیں۔ ان کا تعلق جو تھا وہ پلالہ سیدہ سے ہے، میرے علاقے سے۔ تو یہ واقعات جو آئے دن ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے، بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، ہمیں نشانہ بنا کر، اور دنیا میں وہ یہ واویلا کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بنا۔ 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں فوجی جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ شہادتیں قبول کر کے ہم نے اس جو افریط ہے اس کو روکا ہوا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دہشت گردی کسی علاقے میں بھی ہو جناب اسپیکر، دنیا میں جہاں کہیں بھی امن ہے اس کے لیے وہ خطرہ ہے۔ لہٰذا آج پوری دنیا کو سر جوڑنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، اب وہ جس وقت پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے برملا اس کا نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ کہا کہ ہم تو اس کے لیے غیر جانبدارانہ تفتیش کرانے کے لیے، تحقیق کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہندوستان نے اسی پہلگام کے واقعے کو بہانہ بنا کر ہمارے بچوں کو پھر نشانہ بنایا۔ اس میں بھی ہمارے معصوم بچوں کی جانیں گی، سویلینز کی جانیں کی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بہادر افواج نے اور پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عظیم لوگوں نے کسی شہری کو نشانہ نہیں بنایا، ان کی ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا اور چیلنج دے کر ان کو سبق سکھایا کہ ابھی ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اب آپ تیاری کر لیں۔ ان کو تیاری کا بھی موقع دیا گیا۔ لیکن یہ جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں کسی ملک کی طرف سے ہونی، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے جو ہے وہ شدید خطرہ ہے۔ پوری دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اور پاکستان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی باہمی یکجہتی اور اتفاق سے ہم ان جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی شکست دیں گے۔ ہمارے بہادر افواج، اور خاص طور پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کے تمام جوانوں کو، ان کے تمام آفیسرز کو، ان کے تمام کیڈرز کو، پاکستان کے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، جنہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کے ہر برے جو ہے اس کا عزائم کا جو ناکام بنایا، اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم ان کی پشت پر ہے۔ ان کو نہ صرف مبارکباد پیش کرتی ہے لیکن آج یہ پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، اور ساری قوم جو ہے عاصم منیر کی، سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جس بہادری کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امن سے رہو گے تو پھر آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر تم امن کو خراب کرو گے، اگر تم طاقت کے گھمنڈ پر، پاکستان کو کمزور سمجھ پر اس پر چڑھ دوڑنے کی کوئی خواہش رکھتے ہو تو اس کو ختم کر دو، ورنہ یقین کرو
کہ یہ جو امن ہے یہی زندگی کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ جنگ جو ہے وہ تو تباہی اور بربادی ہے، اور تمہارے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو جہاں تک اس سرزمین کی جو ہے اس کو امن دینے کے لیے، اس کو محبت اور پیار دینے کے لیے ایک یہی راستہ ہے کہ ہم امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ لیکن اگر جنگ کرو گے تو پھر جنگ ہوگی، پھر تم اگر ہمیں تباہ کرنے کی خواہش رکھو گے تو تم بھی تباہ ہوگے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی پوری قوم اس وقت اپنے دفاع کے لیے تیار ہے، لیکن ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال میں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ بہت مہربانی جناب۔